السلام علیکم اسٹوڈنٹ سیکنڈ ایئر کلاس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آج بیٹا ہمارا جو لیکچر ہے لیکچر نمبر 31 ہے، ہمارا چیپٹر نمبر 2 ہے۔ اس کے شارٹ کوسچن ہم کر رہے ہیں اور آج جو ہے اس لیکچر کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بیٹا اسٹوڈنٹ کوسچن ہے، چارلز گرانٹ کے متعلق جو ہے 4 فقرات لکھیں۔ سب سے پہلا کیا کوسچن ہے؟ چارلز گرانٹ کے متعلق 4 جو ہے وہ فقرات لکھیں۔ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو صدر تھا تعلیمی لحاظ سے، اس کا نام چارلز گرانٹ تھا، اور چارلز گرانٹ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ملازم بھی تھا۔ بعد میں ایک عیسائی مشنری کے طور پر اس نے پورے ہندوستان کے اندر عیسائیت کی تبلیغ کی مہم کا جو ہے وہ آغاز کی۔ نمبر 3، اس نے ہندوستان کی تعلیمی اور اخلاقی حالت کو پست اور لوگوں کو جہالت کا مرکے قرار دیا، اور برطانوی حکومت کو ہندوستانیوں کی تعلیم کی ذمہ داری قبول کرنے کا مشورہ دیا تاکہ انہیں مغربی علوم کے ساتھ ساتھ عیسائیت کی تعلیم دی جائے۔ اس مقصد کے لیے انگریزی زبان کو ذریعہ تعلیم بنانے کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان ادب کو نصاب میں شامل کرنے کا کہا گیا۔ اب یہ اسٹوڈنٹ خود ہی دیکھ لیں کہ کتنا جو ہے وہ یہ اسلام مخالف جو ہے وہ تعلیمی سرگرمیاں تھیں۔ اگر ہم افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انگریزی سیکھنے کو جو ہے وہ بہت بڑے اپنے آپ کو یعنی کہ ادب کے کلاکار کہتے ہیں۔ انگریزی ایک زبان ہے، اس کو سیکھنا کوئی ایک نالج نہیں آ جاتا بندے کے پاس، جسٹ یہ ایک لینگویج ہے۔ لینگویج سے بندہ اخلاقیات کا حامل نہیں ہو جاتا، ادب کے حامل نہیں ہو جاتا۔ تو لہٰذا اب دیکھ لیں شروعات کہاں سے ہوئی ہے۔ اگر آپ کو جو ہے وہ جسٹ آپ انگریزی کو ایز اے لینگویج کے طور پر پڑھیں، ایک جو ہے وہ ان کی کتابوں کو تراجم کرنے کے لیے پڑھیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا کیا لکھا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مادری زبان کے اندر سائنس کی تعلیم کو جو ہے وہ شروع کریں تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹ، ہمارا ملک زیادہ سے زیادہ ترقی کر سکے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے، کوسچن نمبر 2 اسٹوڈنٹ، چارلز گرانٹ کو برصغیر کے موجودہ تعلیمی نظام کا بانی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آج تک جب سے اس نے تعلیمی نظام کا آغاز کیا تھا، آج تک اس کا وہی نظام چلتا آ رہا ہے۔ ہاں جی، ہم نے 1947 کے بعد قیام پاکستان کے بعد کچھ تو نظام چینج کیا، لیکن پھر جب ہمارے حکمران امداد لینے جاتے ہیں تو ان کی تعلیمی پالیسیوں کو ماننا پڑتا ہے۔ تو اس لہٰذا تو برصغیر میں تعلیمی نظام کا بانی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ برصغیر میں جتنا بھی تعلیم کا نظام تھا، جتنا بھی سلیبس تھا، وہ جو اس نے بنایا ہوا تھا وہی چل رہا تھا۔ اور اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے اسٹوڈنٹ، ایسٹ انڈیا کمپنی کی تعلیمی پالیسی کے 4 نکات ہیں۔ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا چلوں، ایسٹ انڈیا کمپنی کی تعلیمی پالیسی کے 4 نکات۔ سب سے پہلا جو نکات تھا، مغربی علوم اور عیسائیت کے فروغ کے لیے مشنری اداروں کی بلا واسطہ اور بالواسطہ امداد اور سرپرستی کی جائے۔ دیکھیں کہ انگریزوں نے کیسے جو ہے وہ ہمارے ہندوستان کے اندر قدم جمائے۔ یہ نہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی لڑی انہوں نے، اس سے پہلے یہ جو کام جو ہے وہ کرتوت جو ہے وہ کالے کرتوت ہیں۔ دوسرا، مغربی تعلیم کے ساتھ ساتھ مشرقی علوم کو بھی، یعنی کہ وہ ایک میٹھا چمچ بھی دیتے رہیں برصغیر والوں کو، ساتھ چھری کے ساتھ ان کو کاٹتے بھی رہیں، یعنی کہ ایک نشہ بھی دیتے رہیں اور ساتھ جو ہے وہ ان کو کاٹتے بھی رہیں، ان کو پتہ بھی نہ لگے۔ اب وہ یہ لکھتا ہے مغربی تعلیم کے ساتھ ساتھ مشرقی علوم کو بھی جاری رکھا جائے تاکہ حکومت کے جو ہے وہ کاروبار میں خلل پیدا نہ ہو۔ پھر نمبر 3، مشرقی علوم میں ادب کو بنیادی اہمیت دی جائے، مدرسوں میں پاٹھ شالوں کو قائم رکھنے دیا جائے اور اعلیٰ مذہبی اداروں کو مالی امداد دی جائے، پنڈتوں اور مولویوں کے خطبات اور انعامات سے نوازا جائے، بااثر ہندوستانیوں کو اعتماد حاصل کر کے ان کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے جو حصول کے لیے ملازمتیں دی جائیں۔ دیکھیں
ہم کہتے ہیں جی اس کا بیٹا فلاں انگلینڈ میں یہ کام کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، ٹمکاں کر رہا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ یہ کرتوت کس کے تھے۔ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کیسے کیسے ہندوؤں کو مسلمانوں کو انگریزوں نے نوازا، جو خوشامد پرست تھے، بیڑا غرق کر دیا مسلمانوں کا۔ بات کیا ہے؟ بات یہی ہے کہ انہوں نے ہمارے لوگوں کو کیسے ان کے ذہنوں کو بدلا، کیسے حکومت کو جو ہے وہ انہوں نے میٹھا جو ہے وہ دھن لگایا۔ اس کے بعد ایسے نئے اداروں کا قیام عمل میں لایا جائے جو کہ کمپنی کی پیدا ہونے والی نئی ضروریات کو پورا کر سکیں اور ان میں ایسے افراد تیار کر سکیں جو کہ نئے نظام کو کامیاب بنانے اور کمپنی کے استحکام میں معاون ثابت ہوں۔ دیکھ لیں، یہ ہیں ایسٹ انڈیا کی تعلیمی پالیسی کے نکات۔ اگلا کوشچن ہے اسٹوڈنٹ، چارٹر ایکٹ 1813 کی 4 نمایاں دفعات تحریر کریں۔ چارٹر ایکٹ 1813 کی 4 نمایاں جو دفعات ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلی، تعلیم کمپنی کی ذمہ داری ہوگی، اسے اپنے وسائل میں سے 1 لاکھ روپے سالانہ ہندوستانیوں کی تعلیم کے لیے مخصوص کرنا ہوگا۔ نمبر 2، تعلیم کے لیے مختص شدہ رقم باقاعدہ مغربی علوم کی اشاعت اور مشرقی علوم کے احیاء اور مقامی اہل علم کی حوصلہ افزائی کے لیے خرچ کی جائے گی۔ دیکھیں کیسے پیسہ لگایا جا رہا ہے۔ تعلیم کا اولین مقصد اہل ہند تک عیسائیت کا پیغام پہنچانا ہے، جس کے لیے مشنری اداروں کی سرپرستی کی جائے گی۔ نمبر 4، مغربی علوم اور سائنس کی تعلیم انگریزی زبان کے ذریعے دی جائے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے اسٹوڈنٹ، 1813 کا چارٹر ایکٹ کس طرح ہندوستان میں انگریزی نظام تعلیم کے لیے ایک سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ 1813 کا چارٹر ایکٹ ہندوستان میں انگریزی نظام تعلیم کے لیے سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اب دیکھیں، کیونکہ ان کو وہ سفارشات دی گئی تھیں۔ بعد کے سالوں میں ہونے والا تمام تعلیمی ارتقاء انہی خطوط پر ہوا جو ان کو کہا گیا تھا۔ اس ایکٹ کی روح سے مشینری تعلیم کو قانونی تحفظ فراہم کر دیا گیا۔ یہ بات ہمیشہ کے لیے طے کر دی گئی کہ ہندوستان میں تعلیم کا مقصد مغربی علوم، اب جو یہ ٹہرے پھر رہے ہوتے ہیں ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جی تعلیم کا مقصد مغربی علوم انگریزی زبان کے ذریعے اہل ہند کو عیسائیت کی طرف لے کے آنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے جو کوشچن ہے بیٹا، مکالے کا تعلیمی نظام کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ مکالے کا تعلیمی بنیادی مقصد کیا تھا؟ ملازم پیدا کرنا۔ انگریزوں نے کیسے مسلمانوں کو ذہنی طور پر جو ہے وہ تباہ کیا؟ انہوں نے ان کے خلاف پہلے ہتھیار کا استعمال نہیں کیا، بلکہ ان کی ذہنیت کو بدلا، ان کو ذہنی اعتبار سے غلام بنا دیا۔ جب یہ ذہنی اعتبار سے غلام بن گئے تو پھر ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر جنگ مسلط کر کے ان کے اوپر جو ہے وہ ویسے جو ہے یہ حکومت قائم کر لی۔ اسٹوڈنٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس قوم کو آپ ذہنی غلام پہلے بنا لیں، اس قوم کے ساتھ جنگ لڑنا کوئی مشکل جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس قوم کے ساتھ جنگ لڑنا بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اسٹوڈنٹ جو ہمیں چاہیے کہ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اب بھی اپنی تعلیم کو رضائے الہی کے حصول کے لیے حاصل کریں، اپنی تعلیم کو اچھا شہری بننے کے لیے حاصل کریں، اپنی تعلیم کو اس لیے حاصل کریں تاکہ ہم معاشرے کے اچھے شہری بن سکیں، تاکہ ہم جو اخلاق رذیلہ ہو رہے ہیں، معاشرے کے اندر دیگر برائیاں ہیں، ان کو ختم کر سکیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے معاشرے میں ایسے بھی تعلیم یافتہ افراد ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑے یعنی کہ سمجھتے کہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ پڑھا لکھا ہوں، میں بہت بڑا جو ہے وہ ڈگری ہولڈر ہوں، لیکن وہ دماغی طور پر ذہنی غلام ہوتے ہیں، انگریز سے ڈرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا مقصد تعلیم یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ سے ڈرو۔ تو لہٰذا آج یہ عہد کرنا چاہیے کہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، تاکہ پھر ہم جو ہے وہ اپنے سنہری دور پہ جا سکیں۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔
अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।